بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ غیر مسلم لوگ جو اسلام ابھی تک نہیں لائے ہیں اور اسلام وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مکمل حقوق نہیں دیے ہے، اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی تذلیل شروع کی ہے۔ اسلام عورتوں کی اس طرح کی تذلیل کیوں کرتا ہے؟ تو اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور یہ جو لادین میڈیا ہے بطور خاص اسلام میں عورتوں کے مقام کو تاک تاک کر اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ حجاب یا عورتوں کی اسلامی لباس کو بیشتر لوگ اسلامی قانون کے تحت عورتوں کی حقلپی یا تذلیل تصور کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پرانے مذاہب کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان مذاہب نے اور ان ملکوں نے عورت کو کیا مقام دیا تھا اور اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ تو تاریخ کی آئینے میں سب سے پہلے بابل کی تہذیب ہے۔ بابل کے قانون میں عورتوں کی نہایت توہین و تذلیل کی گئی تھی، اور انہیں تمام حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ مثلاً جب کوئی مرد کوئی قتل کرتا تو اس کو سزا دینے کے بجائے اس کی بیوی قتل کر دی جاتی تھی اور اسے سزا دی جاتی تھی۔ تو ایک غیر انسانی سلوک تھا جو عورتوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ دوسرا تہذیب جو ہے وہ یونانی تہذیب ہے۔ یونانی تہذیب میں عورتوں کو ہر طرح کے حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، اور انہیں نہایت حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ عورت کی عصمت یونانی تہذیب میں بہت کم تھی، اور یونانیوں نے اپنی جنسی ہوس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر عورتوں کی تذلیل اور توہین اچھی چیز سمجھا۔ تیسری تہذیب جو ہے رومی تہذیب ہے دنیا میں۔ جب روم کی تہذیب اپنی عروج پر تھی تو وہاں پر بھی عصمت پروشی اور برہنگی عام تھی۔ چوتھی تہذیب جو ہے وہ مصری تہذیب ہے۔ مصریوں کے نزدیک بھی عورت کو برائی کا جڑ سمجھا جاتا تھا، اور وہاں بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پانچویں تہذیب قبل اسلام عرب کی تہذیب ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں بچوں کو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اور ان کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ بھی عورتوں کی حق تلفی تھی، اور ان کو ان کی جائز مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے اسلام۔ اسلام نے عورتوں کو ان کی جائز حقوق دی، اور عورتوں کی عصمت اور عورتوں کی عزت اور ناموس کو محفوظ کر دیا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے،
جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ تو یہاں پر مومن مرد کو اپنی نظریں بچا کر رہنے کی ترغیب اور اپنی نظریں نیچے رکھ کر رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، جب کسی طرح عورت کو بھی اپنی نظر نیچے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظری بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی سینم پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے۔ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہروں کے باپ اور بیٹے۔ حجاب کے لیے جو چیز لازمی ہے، یعنی دو حدود اور ایکسٹنٹ ہے، وہ 6 ہے۔ نمبر 1، مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی کے سامنے جسم کی یہ اعضاء اور یہ حصے دکھانا نہیں چاہیے، جبکہ آج کل کے زمانے میں عورتوں کی تمام جسم جو ہے وہ پردے میں چھپا رہنا چاہیے، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے یہ پرفتن دور ہے۔ اگرچہ بعض اعضاء جو ہے عورتوں کی وہ عام پردے سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اگر ان حصوں کو ڈھانپا جائے تو پھر بہت مشکل سامنے آتا ہے، لیکن گھر کے باہر جو ہے عورتوں کو تمام بدن ڈھانپنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسلام نے پردہ اس لیے فرض کیا ہے کہ اس میں ایک عورت کے لیے بہت سے فائدے ہیں، یعنی حجاب کی وجہ سے ایک عورت دست درازی سے بچتا ہے، جو آج کل کے زمانے میں بہت سے رپورٹ اخبار ٹی وی وغیرہ میں آتے ہیں کہ فلان جگہ میں فلان عورت سے فلان لڑکی سے زیادتی کی گئی، ان کی عصمت دری کی گئی۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر بے پردگی کی حالت میں گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورت یہ پردہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے عورت کی حسن میں اضافہ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک عورت خود چاہتی ہے کہ میں حسین ہو اور میرے حسن میں اضافہ ہو جائے، تو پردے کی وجہ سے ایک عورت کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو ممالک اور جو لوگ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو جائز مقام نہیں دیا ہے اور ان کو قید کر رکھا ہے، تو یہ جو دعویٰ ان کی سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ ان ملکوں نے عورت کو جو مسٹریس وغیرہ کا لقب دیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ہر طرح کی خادمہ بنائی ہے، اور انہوں نے ایک عورت کو سوسائٹی بٹر فلائی بنائی ہے اور ان کو حوث پرستوں کے سامنے ڈالا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ میں عصمت دری کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ 1990 میں، آج کل کی بات نہیں بلکہ 1990 کے دوران صرف امریکہ میں ہر روز عصمت دری کی اوسطاً واردات تقریباً 1756 تھی۔ ابھی تو یہ واردات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔
اس لیے اسلام نے عورتوں پر بعض پابندیاں لگائی ہے اور ان کے لیے احکام مقرر کیے۔ ان میں سے ایک حکم پردے کا ہے، اور یہ پردہ جو ہے یہ عصمت دری میں کمی لاتا ہے، جس سے ایک عورت کو بلند مرتبہ اور بلند مقام ملتا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اور جو لوگ پردے کے بارے میں غلط افواہیں اور بے بنیاد اور منگڑت باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اسلام ایک سچا دین ہے اور ہمیں اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔